کربلا، ہاں اے زمین کربلا آواز دے، تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئی ندا، تابت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں ہی سوگوار، تجھ میں اترا تھا کبھی آل نبی کا قافلہ، یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ، حق و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ، تو نے دیکھے ہیں کرشمے گردش ایام کے، دامن دریا پہ خاک آستین جھاڑے ہوئے، شیر ایک ساحل پہ سوتا ہے علم گاڑے ہوئے، وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ بظہور الحجت یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ خانقاہ تطہیر پر بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودان فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ برہانہ مجیدا لم یزل محمودا ولا یزال بارئ المسموکات وداہ المدہوات وجبار الارضین والسماوات، والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم قیلا فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی صاحب سیف ذوالفقار یا سبودی صلاة المومنین سیام المومنین امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب، صلوات پڑھے مل کے۔ والصلاة والسلام علی بنت نبی اللہ حجاب اللہ قدرت اللہ نعمت اللہ آیت اللہ کلمت اللہ حجت اللہ بنت نبی ثقلین رب الحسن والحسین، صلوات۔ والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حقیقت اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ صاحب العصر والزمان، صلوات۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ آل محمد کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اپنی حاضری بائی نیم لگوانے کے لیے، شہزادی کونین کی آمد کے لیے، حکومت الہیہ جلد قائم ہونے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا احساس ہو جائے۔ اگر زحمت نہ سمجھے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جو پیچھے سے آنے والے ہوں گے وہ آسانی سے بیٹھ جائیں۔ ادھر ادھر سامنے اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے۔ سلامت رہنا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے تمہاری طرف بالکل ویسے رسول بھیجا جیسے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی طرف۔ سلامت رہے آپ۔ جیسے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی طرف۔ آپ کو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کی مثال موسیٰ سے دی کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب موسیٰ دنیا میں آنے والا تھا تو فرعون نے 70,000 بچے کو قتل کروا دیا تھا۔
फिरौन ने 70,000 बच्चे को कत्ल करवाया, लेकिन वो आ गया जिसने आना था। फिरौन ने 70,000 बच्चे को कत्ल करवाया। फिरौन को पता कैसे चलता था? कुरान कहता है उसने 1,000 इंटेलिजेंस दाइयों का इंतजाम किया, जो रोज आती बनी इसराइल की औरतों को चेक करती, जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता फिरौन को इतला कर देता। फिरौन अपना लश्कर भेज के पहरा बिठा देता। अगर बच्चा पैदा होता तो कुरान कहता वो कत्ल कर देते, बेटी पैदा होती तो वो छोड़ देते थे। लेकिन जिस दिन यहीं से मेरी गुफ्तगू का आगाज होने लगा, जिस दिन मूसा दुनिया में आया था, दाइयां उस दिन भी मूसा की माँ को चेक करके गई थी। सलामत रहे आप, जीते रहे, जिंदा और सलामत रहे। जिस दिन मूसा दुनिया में आया था, दाइयां उस दिन भी मूसा की माँ को चेक करके गई थी, लेकिन उसको पता न चलना इस बात की दलील है, जो अल्लाह की हुज्जत होती है वो शिकमों की मोहताज नहीं होती। सलामत रहे आप, जीते रहे आप मेरे भाई। मैं कुरान की 2-4 और आयतें पढ़ देता हूँ। सूरह रहमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, अल्लाह का लहजा नाज कर रहा है, गरूर कर रहा है। क्यों ना करे अल्लाह गरूर? उसके कुल्ली गरूर को अली कहते हैं। सलामत रहे आप। हम सजदा इसलिए करते हैं ताकि हम साजिद बन सके। मेरे और आपकी इबादत से वो माबूद नहीं, अल्लाह के अल्लाह होने की दलील अली का सजदा है। सलामत रहे आप। और दुनिया के हमारे बारे में ऐसी बातें सोचती रहे तो उनकी अपनी मर्जी है। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, हमसे बड़ा अकीदा तौहीद कायनात में किसी का हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा अकीदा तौहीद और क्या होगा कि हम अली के होते हुए भी अल्लाह के मुनकर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फरमाया मैं वो कादिर मुतलक अल्लाह हूँ जिसने 2 समंदरों को आपस में मिलाया है। मेरे मालिक तू है सनाए मुतलक, तू है खला के अजल। तुझे 14 ने कहा है कि तू हमारा रब है। तेरे लिए समंदर मिलाना कोई बड़ी बात तो नहीं। जितनी देर तक सबकी तवज्जो नहीं हो जाएगी मैं तफसीर बयान नहीं करूंगा। मेरे मालिक तेरे लिए समंदर मिलाना कोई बड़ी बात तो नहीं, तू समंदर मिला सकता है। गरूर किस बात का, जब तू है ही खला के अज़ल। ये जो लफ्ज़ फ़ज़ाइल है ना, हम जहां तक पढ़ दें, तवज्जो चाहूंगा, हम जहां तक आले मोहम्मद के इख्तियारात पढ़ दें, जब हम कहेंगे ना कि ये फ़ज़ाइल है, तो ये लफ्ज़ फ़ज़ाइल से ही तो ही साबित हो जाएगी। क्योंकि फ़ज़ाइल वो होते हैं जो कोई दे, और हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ये फ़ज़ाइल है। इसीलिए फ़ज़ाइल में शक भी नहीं करना चाहिए। जब मेरे मौला हसन बादशाह बलिस से शाम के दरबार में गए थे तो उसने एक चाल चली थी कि ये अली का बेटा आ रहा है, तुम इस तरह करना, अपने अबाओ अजदाद के फ़ज़ाइल बयान करना, अपने अबाओ अजदाद की दौलत बयान करना। अब अली का बेटा आ रहा है, इसके बाप दादा इतने दौलतमंद नहीं थे, ये उस जाहिल का कहना था, इतने दौलतमंद नहीं थे, ये खामोश हो जाएगा। एक बंदा दरबार शाम में खड़ा हुआ, उसने हसन बादशाह के सामने खड़े होके अपने अबाओ अजदाद के फ़ज़ाइल बयान करने शुरू किए। मेरा बाप ये था, मेरा दादा वो था, उसका बाप वो था। तवज्जो है मेरी जान? ये सुनना था। हसन बादशाह के चेहरे पे सुर्खी जलाल आई। जलाल में आके मेरे मौला हसन बादशाह ने फरमाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हसन इब्ने अली हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो मेराज की रात पर्दे के इस तरफ भी था, इस तरफ भी था। जिंदा और सलामत रहे आप, जीते रहे आप, जिंदा और सलामत रहे। मेरे मौला हसन बादशाह ने अपने अबाओ अजदाद के फ़ज़ाइल बयान करने शुरू किए।
गुफ्तगू शुरू करे तो तुम मौला की तौहीन कर रहे हो। दरबार शाम में एक बंदा खड़ा हुआ, उसने अमीर कायनात के बारे में कोई गुस्ताखी की। मौला हसन उसे जवाब ही नहीं दिया। ये बैठ गया, मौला ने फिर खुतबे का आगाज किया। फिर मौला जब खुतबा पढ़ने लगे फिर ये खड़ा हुआ, इसने फिर मौला की गुस्ताखी की। तवज्जो चाहो, मौला ने फिर जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा ये फिर खड़ा हुआ, इसने फिर गुस्ताखी की, मौला ने जवाब नहीं दिया। एक मोमन दरबार में बैठा हुआ था, उसने कहा मौला हद हो गई, वो अमीर कायनात की शान में गुस्ताखी कर रहा है, आप उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मौला ने फरमाया क्या तू चाहता है मैं उसकी बात का जवाब दूं जिसका बाप इससे 2 साल छोटा है? सलामत रहे आप, जिंदा सलामत रहे आप, जिंदा सलामत रहे आप। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। मेरे मौला ने फरमाया तू उसका बेटा नहीं है जिसके बारे में जिसने मेरे नाना को ताना दिया था कि रसूल तेरी औलाद नहीं है, तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया था इन्ना शान का होवल अब्तर, बेशक तेरा दुश्मन अब्तर होगा। ये आयत उतरी थी आसिम बिन वाइल के लिए, उसके घर में पैदा हुआ अमर इब्न अल-आस बिन वाइल, अबू लहब रसूल का दुश्मन था, उसके घर में भी औलाद थी। उतबा पैगंबर का दुश्मन था, उसके घर में भी औलाद थी। शिबा पैगंबर का दुश्मन था, उसके घर में भी औलाद थी। तस्लीमा नसरीन गुस्ताख रसूल थी, उसके घर भी औलाद पैदा होती रही। ये फैसला क़यामत तक ना हो पाता अगर तस्वीर इमाम अली नकी के सामने एक बंदा अपने बेटे को उठा के रसूल की शान में गुस्ताखी न करता। एक बंदे ने नबियों के सुल्तान की शान में गुस्ताखी की, बंदा कहता मौला वो देखे आपके नाना की शान में गुस्ताखी भी कर रहा है, जबकि अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्ना शान बहुवल अब्तर, तेरा दुश्मन अब्तर होगा। और वो बेटे को उठा के गुस्ताखियां कर रहा है। इमाम ने फरमाया हाँ सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है, लेकिन कुरान गलत नहीं हो सकता। ये बच्चे होते किसी और के हैं, मशहूर किसी और के होते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं अपनी माँ सैयदा से लेकर हव्वा तक अपनी सारी माँ के नाम भी दरबार में लेता हूँ और किरदार भी बताता हूँ। एक काम तू भी कर, अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता दे। जीते रहे, जिंदा और सलामत रहे, आप जीते रहे। अली की दुश्मनी बड़ी महंगी होती है, सलामत रहे, जीते रहे। मौला ने फरमाया मैं अपनी माँ का, अपनी माँ बतूल से लेकर हव्वा तक जितनी हमारी माएँ हैं, मैं उन सब का नाम भी दरबार में बताता हूँ और किरदार भी बताता हूँ। एक काम तू भी कर, अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता दे। मौला ने फरमाया तू हमारा मुकाबला क्या करेगा? मेरी माँ बतूल से लेकर हव्वा तक जितनी माएँ हैं उन सब के उतरे हुए लिबास कुरान का गिलाफ बन सकते हैं। इसने एक और बंदा तैयार किया, तवज्जो, खड़ा हो गया। अभी उसने कोई गुस्ताखी करनी थी। मौला हसन बादशाह ने फरमाया, मौला हसन बादशाह ने फरमाया सबको बात याद है। मौला ने फरमाया मुझे पहचानो मैं हसन हूँ, मुझे पहचानो मैं हसन हूँ, अली जुन अमीरी। तवज्जो, मैं मौला हसन के खुतबे के फिक्रे पढ़ रहा हूँ और मेरे भाई जो पीछे देख रहे हैं इधर मेरी तरफ देखें। मौला हसन बादशाह फरमाते हैं अली जुन अमीरी, मेरे अमीर का नाम अली है। मोहम्मद ज़मीरी, मेरे ज़मीर का नाम मोहम्मद है। हुसैन वज़ीरी, मेरे वज़ीर का नाम हुसैन है। व जिब्राइल फकीरी, मेरे दरवाजे के फकीर का नाम
میں سے کھڑا ہوا. مولا نے یہ دیکھنا تھا, آگے جملہ آنا ہے. مولا نے کیا اسے فرمایا؟ جی بیٹا بیٹھ جائے, تسلسل نہ ٹوٹنے دیا. اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, جو خلا ہے یہ ختم ہو جائے گا, مہربانی ہوگی. یہ مولا حسین کا سب سے چھوٹا راگو, یہ میری اپیل سمجھا کرے کہ سب سے جو آتے ہیں وہ کوشش کیا کرے کہ ذکر میں جب آ جایا کریں پھر آگے آگے ہو کے بیٹھا کرے, تاکہ جو پیچھے سے آنے والا ہوتا ہے وہ وہیں پہ بیٹھے. آپ سب مہمان ہیں مولا کے, اور مولا کے مہمان کے تو فرشتے نوکر ہوتے ہیں. اس لیے گزارے روز کرتا ہوں, تھوڑا آگے آ جائے, مہربانی ناراض نہ ہو. مولا حسن بادشاہ نے یہ خطبے کے فکرے ذہن میں رکھا. ایک بندہ کھڑا ہوا, مولا نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی, عورت ہو کے مردوں میں آتی ہو. بس یہ کہنا تھا, توجہ, یہ کہنا تھا. جب اٹھا تھا تب اٹھا تھا. حسن نے کہہ دیا پھر بیٹھی. اچھا, عربی زبان میں ہم جب اپنی زبان میں کسی سے الجھ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چل لے چل, کہتے ہیں. اگر اردو میں کہیں تو کہتے ہیں چل رے چل. جب مرد آپس میں بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ چل رے چل. پنجابی میں چل لے چل. عربی میں اس لفظ کو کہتے ہیں سیر, چل لے چل, چل رے چل. عربی میں سے کیا کہتے ہیں؟ سیر. اگر عورت سے یہی بات ہو تو اسے کہتے ہیں سیری. ٹھیک ہے جی, کیا کہتے ہیں؟ سیری. اس کا مطلب ہے چل نہیں چل, چل نہیں چل. توجہ ہے میری جان. عربی میں کہتے ہیں سیری. اب حسن بادشاہ نے اسے کہہ دیا عورت ہو کے, اس بات کو ذہن میں رکھنا, عورت ہو کے مردوں میں آتی ہو, عورت ہو کے مردوں میں آتی ہو. جس کا دربار تھا وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ حسن بادشاہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بندے کہیں گے کہ فلاں کے دربار میں علی کا بیٹا بندے کو عورت کر کے چلا گیا. مولا حسن بادشاہ کا یہ سننا تھا. مولا حسن بادشاہ کو چہرے پہ جلال آیا. جلال میں آگے میرے مولا فرماتے محمد ضمیری, علی جن امیری, حسین وزیری, جبرائیل فقیری, ان شیط اقل لک سیری. اور اگر تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں, میں تجھے بھی کہہ دوں گا چل نہیں چل. سلامت رہے. بادشاہی کا روب نہ جمع ہم پہ. اگر تو مجھے پہچاننا چاہتا ہے میں تجھے بھی کہہ دوں ان شیط اقل لک سیری, چل نہیں چل. علی کا دشمن ہوتا ہی وہ ہے. مجھے عزت آل محمد کی قسم, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ میرے مولا کا فرمان ہے. جب خیبر کے میدان میں رسول خدا نے علم دیا تھا علی بادشاہ کو, علم پاک دیا, یہیں سے فکرہ ہے جس کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں آپ کی دی ہوئی. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سارے پڑھتے ہیں, شیعہ سنی سارے دوست ابابی بیان. رسول اللہ نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. مرد ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس علم ہو. توجہ میری جانب رکھیے گا. رسول اللہ نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. حیدر کرار آئے, نبیوں کے سلطان نے علم دے دیا. اب رسول خدا نے علم دیا. ایک بندہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ آپ نے علی کو علم دے دیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں نے کل کہا نہیں تھا, کل علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ حد ہو گئی, میرے 13 بچے ہیں, 4 بیویاں ہیں, کیا میں مرد نہیں ہوں؟ آپ نے کہہ دیا صرف علی مرد ہے. سرکار نے فرمایا ان الفتى وكل الفتى من كان في قلب ولایت علی ابن ابی طالب. فرمایا مرد وہ نہیں ہوتا جو باپ بن سکتا ہے, مرد وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی ہوتا. علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے, علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے. میں اس علی کی بات کرتا ہوں جس کا محمد سے خون ملتا ہے. یہ بچے
نے بہت خوبصورت بات کی ہے. عزت آل محمد کی قسم سارا پنڈال اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے بولے پھر بھی میری بات کا حق ادا نہیں ہوتا. نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی لحموں کا لحم دموں کا دم. علی تیرا میرا خون ایک ہے. یہ نہیں کہا میرا تیرا خون ایک ہے, کہا تیرا میرا خون ایک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی رگوں میں خون ہوتا ہے باپ کا. علی بادشاہ کے خون سے رسول نے خود کو نسبت دے کے بتایا کہ رسول ابو طالب کے خون کو اپنا خون کہہ رہے تھے. فرمایا کیا یا علی لحموں کا لحم دموں کا دم. علی تیرا میرا خون ہے, میرا تیرا نہیں کہا. اگر میرا تیرا کہتے تو علی کو فضیلت دیتے. چلے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں, اگر آپ نے وصول کر لیا. ایک دوست نے حکم بھی کیا کہ وہ جملہ پھر سے سنا دے. پچھلے محرم میں نے پڑھا تھا. یہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے کسی نے کہا تھا نا کہ یہ علی جو 13 رجب کو کعبے میں آیا یہ اتفاق سے ہو گیا تھا, تو اس کا جواب میں نے دیا تھا. وہ اتفاق آپ کو سنانے لگا. یہ کشمیوں نے بات پکڑ لی کہ علی کعبے میں آ گئے. یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ علی کون سا اپنی مرضی سے, اللہ کی مرضی جہاں مرضی بھیج دے. توجہ ہے. میں نے کہا اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. 13 رجب کو علی کعبے میں آئے تھے. اتفاق سے علی کی اماں اپنے گھر سے چلی تھی, اللہ کے گھر میں آ گئی تھی. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو آپ تمہیں بتاؤں یہ اتفاق کہاں کہاں پہ ہوا تھا. اتفاق سے علی کی اماں اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں آ گئی تھی. اتفاق سے 3 دن تک بی بی اللہ کے گھر میں رہی. اتفاق سے فرشتے نوکری کرتے رہے. اتفاق سے حوریں کنیزی کرتی رہی. اتفاق سے کھانے پک پک کے فرش پہ آتے رہے. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو اتفاق سے 13 رجب کو علی کعبے میں آئے تھے. اتفاق سے 16 رجب کو رسول نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. اتفاق سے رسول نے علی کو دیکھا. علی نے آتے ہی رسول سے کہا یا رسول اللہ زبور سناؤ, انجیل سناؤ, تورات سناؤ. اتفاق سے علی نے انجیل بھی پڑھی. اتفاق سے علی نے قرآن بھی پڑھا. اتفاق سے علی نے زبور بھی پڑھی. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. اتفاق سے رسول نے علی کو اپنی زبان چسائی. اتفاق سے رسول علی کو لے کے چلے تھے. اتفاق سے بندوں نے پوچھنا شروع کیا یا رسول اللہ اتفاق سے آپ کا بھائی کس جیسا ہے. اتفاق سے ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اتفاق سے رسول کہیں گے اس کی آنکھیں عبد المطلب جیسی ہے, چہرہ ابو طالب جیسا ہے, ہونٹ عبداللہ جیسے ہے. لیکن اتفاق سے رسول ان کا دل کا ماجرا جانتے تھے. اتفاق سے رسول نے فرمایا اس کی آنکھیں عین اللہ ہے, چہرہ وجہ اللہ ہے, زبان لسان اللہ ہے, آنکھیں عین اللہ ہے, نفس اللہ بھی یہ ہے, اور اس کا دشمن لعنت اللہ ہے, اس کا محب رحمت اللہ ہے. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. اتفاق سے رسول علی کو لے کے اپنے گھر آ گئے تھے. اتفاق سے علی نے عزت کو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. اتفاق سے دعوت ذل عشیر آ گئی تھی. اتفاق سے رسول نے کہا تھا جو میری نصرت کرے گا وہ خلیفاتی من بعدی. اتفاق سے کوئی نہ اٹھا تھا. اتفاق سے حیدر کلار اٹھے تھے. اتفاق سے رسول نے کہا تھا یا علی انت خلیفتی, علی تو میرے جانے کے بعد میرا خلیفہ ہے. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. اتفاق سے خیبر کا میدان آ گیا تھا. اتفاق سے رسول نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا. اتفاق سے وہاں مرد کوئی بھی نہیں تھا. اتفاق سے پھر علی آئے تھے. اتفاق سے علی نے آپ مرحب کو حصے میں تقسیم کیا تھا. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. اتفاق سے مال غنیمت تقسیم ہونا شروع ہوا تھا. اتفاق سے رسول نے ہر ایک کو ایک حصہ دیا تھا. اتفاق سے علی کو 2 حصے دیے تھے. اتفاق سے کسی نے احتجاج نہ کیا تھا کیونکہ اتفاق سے سارے شریعت جانتے تھے کہ اتفاق سے شریعت کا مسئلہ ہے کہ مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوا کرتا ہے. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. اتفاق سے خندق کا میدان آ گیا تھا. اتفاق سے عمر ابن عبد الوداع کے نیزہ مارا تھا. اتفاق سے رسول نے کہا تھا من لحاظ القلب, کون ہے جو کتے کی زبان بند کرے. اتفاق سے کتے کی زبان بند کرنے کے لیے انسان ہونا شرط ہے. اتفاق سے علی اٹھے تھے. اتفاق سے علی میدان میں چلے گئے تھے. اتفاق سے دشمن علی انسان نہیں ہوتا. اتفاق سے علی میدان میں گئے تھے. اتفاق سے علی نے مرد کو حصوں میں تقسیم کیا تھا. اتفاق سے بندوں نے پوچھنا شروع کیا تھا یا رسول اللہ آج جنگ کس نے فتح کی تھی. اتفاق سے سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی تھی وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. آج مومنوں کی طرف سے اللہ بھول ملا ہے. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. اتفاق سے معراج کی رات آ گئی تھی. اتفاق سے رسول پردہ ہدیت کے قریب پہنچے تھے. اتفاق سے علی پہلے ہی موجود تھے. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. کیا اتفاق سے اللہ نے کہا تھا انما یرید اللہ لیجسب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. کیا اتفاق سے رسول اللہ نے کہا تھا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن. کیا اتفاق سے اللہ نے
نے کہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو سن کہ اتفاق سے اللہ نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اتفاق سے غدیر کا میدان آ گیا تھا. اتفاق سے رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا. اتفاق سے رسول نے علی کو ممبر پہ بلایا تھا. اتفاق سے ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس دن جب فیصلہ ہو گیا تھا جو اب بھی علی کے ذکر کو فضائل کو اتفاق سمجھے وہ اتفاق سے بھی حلالی نہیں ہے. آپ سلامت آپ جیتے آپ سلامت. میری جانب دیکھیں آل محمد کے ذکر کو جو فضائل کو اتفاق سمجھتے ہیں وہ اتفاق سے بھی حلالی نہیں ہوتے. یہ فضائل میں اللہ نے دی اور اللہ عادل ہے. اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا جی. اسی لیے امیر غریب علیحدہ علیحدہ جو سسٹم بنا ہے اللہ ہر چیز اسے دیتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے. یہ میں نے ایسے نہیں اپنی مرضی سے نہیں کہہ دیا. یہ تیرے نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے جو ابن زیاد کے دربار میں مسم تمار نے پڑھی. مسم تمار فرماتے ہیں من لم یکفر بولایت علی ابن ابی طالب. فرماتے بندے نے کہا کہ تو علی کی محبت میں کافر ہو چکا ہے. یہ سننا تھا. مسم کے چہرے پہ جلال آئے. جلال میں آ کے فرماتے ہیں تجھے نبیوں کے سلطان کی حدیث یاد نہیں. من لم یکفر بولایت علی ابن ابی طالب فہو ناقص الایمان. جسے لوگ میرے بھائی کی محبت میں کافر نہ کہے اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے. اور یہ بات تو آپ سب کو پتا ہے. آپ نے کہا یا علی مدد تو مولوی صاحب نے کیا کیا. ادھر میری قوم کے چھوٹے سے بچے نے بیج بنوا کے لگا لیا نا یاد کرو. تو اس نے جلدی سے مسجد کے دروازے پہ بینر لگوائے صرف یا اللہ مدد. یہ تو مولا کی قسم ممبر کی حدوں سے تقابل پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. فیصلہ تو انہوں نے خود کر دیا. بھئی علی کے مقابلے میں جب بھی آتا ہے اللہ آتا ہے. کسی بندے میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ جسے کوئی مدد لے سکے. اور ویسے بھی مدد کی قسمیں قرآن نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد مانگو نماز سے, مدد مانگو صبر سے. اور نبیوں کے سلطان کی دعا پڑھے قرآن میں. سرکار کیا فرما رہے ہیں وَجْعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے اللہ تو بھیج میرے لیے سلطان النصیرہ, مدد کرنے والوں کا سلطان. نبیوں کے سلطان نے بھی اللہ سے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا ہے. سلامت رہے آپ. کیا فرمایا وَجْعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور یہی دعا حضرت موسیٰ نے بھی مانگی. کیا وَجْعَلْ وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. توجہ ہے. آپ سب میرے مزاج سے واقف ہیں. میں داد لینی چاہوں تو یوں لے لیتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میسج بھی دے دو. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی. اے اللہ تو بنا میرے لیے ایک وزیر. ہارون اخی جو میرے خاندان سے ہے اور میرا بھائی ہے. بھئی نبیوں کے وزیر نبیوں کے خاندان سے بنتے ہیں. توجہ. کیا کہا وَجْعَلْنِي تو بنا, تو بنا. جب موسیٰ اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا تو امت محمد کا وزیر خود کیسے بنا سکتی ہے. بھئی وزیر بنانا اللہ کی ذمہ داری, جانشین بنانا یہ عہدہ, یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کس کا وزیر کس کو بنانا ہے. توجہ ہے کہ نہیں میری بات. حضرت موسیٰ نے بھی وَجْعَلْنِی کہا کہ تو بنا میرے لیے ایک وزیر. نبیوں کے سلطان نے بھی یہاں سے دعا شروع کی وَجْعَلْنِی سُلْطَانًا نَصِیرًا. تو بھیج وَجْعَلْنِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا. تو بھیج میرے لیے ایک مددگار. کہاں سے؟ اپنی لدن سے. سارا پنڈال اپنے قدموں پہ بھی کھڑا ہو کے بولے پھر بھی جعفر حیدری کی
بات کا حق ادا نہیں ہوتا. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے, علی کی ولایت کی قسم ہے, سجدہ کی طہارت کی قسم ہے, اس سے بڑا جملہ اور اس تقریر پہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي, اے اللہ میرے خاندان سے ایک وزیر دے. مصطفیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. بھئی موسیٰ نے مانگا تھا خاندان سے, تو ہارون آیا موسیٰ کے خاندان سے. محمد نے مانگا ہی اللہ سے تھا. علی کعبے میں آتا تو آتا. مان لیتی دنیا آل محمد کی ذات. ہر روز عبادت سمجھ کے یہ فکرہ پڑھتا ہوں کہ شیعہ قوم 1400 سال سے اس بات پر رو رہی ہے جسے ساری زندگی عین اللہ نے نہیں دیکھا تھا, وہ شرابی سے گفتگو کر رہی تھی. زدارو آ گیا ہے 7 محرم. آج عرب کے جانور پانی پئیں گے, حسین کی معصومہ پیاسی ہوگی. آج سید نے حکم کیا ہے کہ سرکار محمد کا مسائل پڑھا جائے. عزادارو, حسین جب آئے ہیں ولید کے دربار سے واپس, حسین نے فہرست مکمل کروائی. فہرست مکمل کروا کے فرماتے نانا کے روزے پہ گئے. نانا سے ملنے کے بعد, پاک اماں سے ملنے کے بعد حسین آ کے پوچھتے ہیں عباس سب تیار ہیں؟ مولا عباس فرماتے ہیں سارے آ گئے ہیں لیکن وہ نہیں آئی جس نے آپ کو بچانا ہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. ان دنوں میں جو بندہ ذاکر کے انتظار میں ہے نا کہ کوئی لفظ کہے تو میں رو, ذرا مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ, بندے کا باپ مر جائے تو وہ کسی ذاکر کو بلاتا ہے کہ تو آ کے میرے باپ کا مرنا پڑھ پھر میں رو. عزادارو, حسین کی قبر ہے ہر مومن کے دل میں. مولا فرماتے ہیں تم پانی دیکھو تو رو لو, اپنی بہن کے سر پہ چادر دیکھو تو رو لو, اپنے سامنے اپنی اولاد دیکھو تو رو لو. رونے کے لیے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں. میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں اور اسی پہ میرا مسائل بھی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. مولا فرماتے ہیں عباس سارے آ گئے. غازی فرماتے ہیں مولا سب آ گئے ہیں لیکن وہ نہیں آئی جس نے آپ کو بچانا ہے. فرمایا عباس آؤ میرے ساتھ چلو, ہم ملکہ شام کے دروازے پہ چلتے ہیں اور وہاں سے جا کے انہیں لے کے آتے ہیں. عزادارو, عباس مولا, شہزادہ علی اکبر, شہزادہ قاسم اور ساتھ ساتھ حسین بادشاہ دہلیز سیدہ پہ پہنچے. جناب بی بی ام المصائب کے دروازے پہ پہنچے. حسین نے ایک فکرہ کہا اور اس کے جواب میں جو میری مخدومہ نے فکرہ کہا ہے وہی کائنات کا سب سے بڑا مصائب ہے. میری مخدومہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حسین فرماتے ہیں علی کی بیٹی تیار ہو. بی بی رو کے فرماتی حسین اگر تو کہے تو قدم باہر رکھوں. اجرکم من اللہ, اجرکم من السیدہ. حسین اگر تو کہے تو میں قدم باہر رکھوں. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, رو کے فرماتے لاکھوں قبر مارے جاتے تیری جوتی بھی گھر سے باہر نہ آتی. اسی بات کا دکھ ہے تیرے بغیر نانا کا دین نہیں بچتا. عزادار و شہزادہ علی اکبر نے سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے اپنا کندھا آگے کیا. بی بی کا ہاتھ باہر آیا, علی اکبر کے کاندھے پہ آیا. شہزادہ قاسم نے سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے اپنا کاندھا آگے کیا. بی بی کا دوسرا ہاتھ آیا, بی بی نے قدم باہر رکھا. عباس سر سے امامہ اتار کے کہہ رہے تھے الحجاب الحجاب, لوگوں پردہ کر لو, اللہ کی غیرت گھر سے باہر آ رہی ہے اور رسول کی غیرت گھر سے باہر آ گئی ہے. عزادارو, یہ قافلہ چلنا شروع ہوا. ابھی مدینے سے 5 کلومیٹر باہر دور آیا تھا. عباس کے کانوں تک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. حسین فرماتے ہیں عباس تم نے اعلان نہیں کیا. مولا کس بات کا اعلان؟ فرمایا کہ یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کس بات کی آ رہی ہے, یہ کس کے گھوڑے کی آواز آ رہی ہے؟ کیا تیرا اعلان مدینے والوں نے سنا نہیں تھا؟ کہا مولا میں نے تو اعلان کیا
है? फरमाया इधर काफिला रोको। जल्दी से अब्बास ने तलवार को नयाम से निकाला कि जब मैंने कहा है कि कोई घरों से बाहर न निकले, ये कौन आ रहा है? जैसे मौला घोड़े के करीब पहुंचे तो पता चला सरकार अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ रहे हैं और रो के कह रहे हैं कि मैंने अपनी पाक ज़ौजा से एक बात करनी है, वो बात करने के लिए मैं आया हूँ। अज़ादारों वहीं पे खैमे लगा दिए गए। अली की बेटी और सरकार अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार उस खैमे में चले गए। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार से मखदूमा ने पूछा, जी चचा जाया, आप किस बात पर पीछे आए हैं? रो के फरमाते हैं कि आपके नाना की हदीस है, जब इमाम पे मुश्किल हो तो अपने जमाने के इमाम का सदका दो, अपने जमाने के इमाम का सदका दो। अली की बेटी रो के फरमाती है, ए अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, ए मेरे पाक सरताज, आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे हुसैन का सदका बन सके? आप जानते नहीं मेरा हुसैन तो मुस्तफा का नवासा है, उसका सदका कौन बन सकता है? ये सुनना था। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार फरमाते हैं, अगर वो मुस्तफा के नवासे हैं तो सदके के तौर पर मैं अली के नवासे लाया हूँ। ये मेरी तरफ से ओन को भी ले जाए, मेरी तरफ से मोहम्मद को भी ले जाए, ये सदका है हुसैन बादशाह की औलाद का। अज़ादार जब ये काफिला करबला में पहुंचा, करबला में ये काफिला पहुंचना था, ओनो मोहम्मद हुसैन बादशाह के सामने आके बार बार इजाजत मांगते थे कि हमें मौला इजाजत दे दे। मौला इजाजत नहीं देते थे, मौला हमें इजाजत दे दे। बस सजादार हुसैन से इजाजत मिली, अली की बेटी अपने खैमे में ले गई। माँ से मिलने के लिए जब खैमे में आए, ओनो मोहम्मद को मखदूमा ने रो के फरमाया, ए ओनो मोहम्मद याद रखना, तू अली अकबर का सदका हो, तुम अली असगर का सदका हो। इस बात को अपने जहन में रखना कि सदका जो होता है वो सज्जदों की जागीर में नहीं आता, सदका जो होता है वो सज्जदों की जागीर में नहीं आता। जितने सैयद तशरीफ फरमा हो, अली की बेटी के बेटों पे मसाइब पर मातम जरूर किया करो, ये मौसम सादात है। इस बीबी ने अपनी नस्ल हुसैन की नस्ल पे कुर्बान कर दी है। अज़ादारों में मोहम्मद मैदान में पहुंचे, लड़ रहे थे कि लोगों हमें पहचानो, हम अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के पोते हैं, हम हैदर कर्रार के नवासे हैं, और तुमने हमारा अकबर मार दिया, तुमने हमारा कासिम मार दिया, और हम तुम्हें बताएं कि अली के नवासे कैसे लड़ते हैं। एक बेगैरत कहता है तुम लड़ रहे हो, वो तुम्हारे खैमों को आग लग गई है और तुम्हारी पाक अम्मा खैमों से बाहर आ गई है। अज़ादारों ने मुड़ के देखा, इस हराम ज़ादे ने ऐसा गुर्ज का वार किया और से जमीन पे आना मजबूरी बन गई, और जमीन पे आया। किसी पे गैरत ने नेज़ा मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारा। अज़ादारों हुसैन रो के फरमाते हैं, ओ अली की बेटी जरा मक्तल की तरफ देखो, ओ उम्मत तेरा सदका आपस में तकसीम कर रही है। अज़ादारों मोहम्मद की शहादत में और अली अकबर की शहादत में एक फर्क है। अली अकबर जवान था, मोहम्मद का सिर छोटा था। अली अकबर को जहां पर्ची लगी वहीं पे मोहम्मद को लगी, लेकिन अली अकबर जवान था। जब कातिल ने उठाना चाहा पर्ची टूट गई, लेकिन इस बेगैरत ने जब मोहम्मद को पर्ची मारी, मोहम्मद का सिर छोटा था, उसने पर्ची पे उठा लिया। लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जल्दबाजी एक किस्म की बेवकूफ़ी है।